امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ایران پر طے شدہ حملہ 2 سے 3 روز مؤخر کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، قطر، سعودیہ، UAE کی درخواست پر حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب رہنما سمجھتے ہیں اس وقت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں، ان کی رائے میں ایسا معاہدہ طے پائے گا جو دنیا بھر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ رہنما سمجھتے ہیں معاہدے میں نہایت اہم نقطہ یہ ہوگا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا، حکام کو ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو ایران پر مکمل اور بڑے پیمانے پر حملے کے لیے کسی بھی لمحے تیار رہیں۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تہران کے پاس وقت بہت کم ہے، اگر ایسی ڈیل ہو کہ ایران نیوکلیر ہتھیار حاصل نہ کرے تو ہم شاید مطمئن ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے ایران سے ڈیل ہونے کا اچھا موقع ہے۔ ایران کسی دباؤ، دھونس یا دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کو جواب، کہا، امریکہ نے جنگ مسلط کر کے دیکھ لیا، اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ دشمن 3 دن میں ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ اب ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی کہتے ہیں، تہران نے ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے صبر کی حد ہے۔ ایران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سے آگاہ ہے، اسے اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کیا جائے، ورنہ بحیرہ عمان امریکی فوج کا قبرستان بنے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی پر تبادلہ خیال، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر غور۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا، فریقین مثبت جواب دیں تاکہ مذاکرات میں پیش رفت اور امن کا ماحول پیدا ہو۔ ایران کی یورینیم افزودگی کے حق کی حمایت، وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں، تہران کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایران اور امریکہ اگر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو روس اس کی حمایت کرے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے براکا نیوکلیر انرجی پلانٹ پر حملے کی مذمت، متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، جوہری تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات انسانی جانوں سمیت ماحول اور علاقائی و عالمی امن سلامتی کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی بھی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ڈرون حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، سعودی سفیر کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، دونوں ممالک کا برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر مملکت خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کفایت شعاری اقدامات کے تحت دکانیں بند کرنے کے اوقات میں نرمی، وزیر اعظم نے 31 مئی تک دکانوں کے اوقات کار میں نرمی کی منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تمام دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، بازار، شاپنگ مالز کو جلد بند کرنے کی اوقات سے استثناء دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا وفد بھی ملا۔ ریلوے، زراعت، توانائی اور علاقائی روابط کے منصوبوں پر بات چیت۔ GCC ملکوں میں تعینات پاکستانی سفراء کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کی ہدایت۔ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عوام کا پیسہ صرف ایسے منصوبوں پر خرچ ہوگا جن کے نتائج
اخراج یقینی ہوں۔ آبی ذخائر اور پن بجلی منصوبے حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیس پر حملوں کے شواہد افغانستان سے ملتے ہیں۔ افغان سرزمین سے حملوں کی صورت میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغان طالبان نے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی تحریری یقین دہانی سے انکار کیا۔ تحریری ضمانت کی بجائے صرف زبانی یقین دہانی دی گئی جو قابل اعتماد نہیں۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو اس کا جغرافیہ بدل دیں گے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کابینہ میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ پنجاب میں جامع اقدامات سے چیلنجز پر قابو پایا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے انفراسٹرکچر کو ترقی دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب۔ فورم میں آمد پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور ان کی اہلیہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ کی بلغاریہ، قرغیزستان، ازبکستان اور جارجیا کی قیادت سے ملاقاتیں۔ باکو کے مقامی ہوٹل میں مریم نواز اپنی والدہ کی تصویر دیکھ کر جذباتی، والدہ سے جڑی یادوں میں کھو کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے پی پی اور پی ٹی آئی ایک پیج پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور گورنر فیصل کنڈی اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ ضرور سڑکوں پر نکلیں گے۔ پنجاب بڑا بھائی ہے لیکن شاید وہ بڑے بھائی کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم شہباز سپیڈ کے لیے مشہور ہیں لیکن یہاں پر وہ سپیڈ نہیں دیکھ رہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا سی این جی اسٹیشنز بند ہونے سے عوام پریشان ہیں۔ وفاق خیبر پختونخوا کے عوام سے امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ پنجاب مسلسل آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم کو خط، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے اور سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل کرنے کی درخواست۔ خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، کرپشن اور بدعنوانی عروج پر ہے۔ شاہانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں، عوام کا پیسہ سیاست پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کے پی میں 12 سال سے زائد عرصے میں گورننس بہتر نہیں ہو سکی، کیا کابینہ کی تعداد بڑھانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ صوبے کے معاملات اتنے برے کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ ہنگامہ آرائی کی نظر اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ محمود اچکزئی کی قیادت میں آزاد ارکان اور اتحادیوں کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے اپنی الگ اسمبلی سجاری۔ محمود اچکزئی نے کہا اپوزیشن نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات اور بہتر علاج کی سہولت کا مطالبہ کیا تھا مگر حکومت نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو 4 بار اور بشرا بی بی کو 2 بار اسپتال لایا گیا، تفصیلات چھپائی گئیں، اب بہت ہو گیا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم اپنا آئینی اور قانونی حق مانگ رہے ہیں، ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے وکلاء سے مختلف قانونی آپشنز طلب کر لیے۔ 2 سال سے پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں مسلسل بہتری آ رہی ہے، ہر سال مزید بہتری آئے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا بیرون ممالک میں غیر قانونی طور پر جانے والوں کی تعداد میں 47% کمی آئی، جدید پروفائلنگ سسٹم پر کام کر رہے ہیں۔ ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کا پھر پولیس پر تشدد کا الزام۔ منشیات کیس میں عدالت پیشی پر بیان دیا، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جو نام ہم لے رہے ہیں وہ بتائیں۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزمہ شاطر اور انٹرنیشنل منشیات فروش ہے، اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں، وائس ریکارڈنگ بھی ہے۔ ملزمہ نے کہا یہ سب آڈیو اے آئی سے بنائی گئی ہیں۔ عدالت نے ملزمہ کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ سی ٹی ڈی نے بھی ملزمہ انمول عرف پنکی کو گرفتاری کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، جون میں بجلی کی قیمت برقرار رہے گی۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ایل این جی کی بندش اور مہنگے فرنس آئل کے استعمال کے باوجود بجلی صارفین پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافے اور اسپیشل پیکج کی بدولت صارفین کو ریلیف دیا۔
حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم لیوی کے خلاف وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اپنایا. پیٹرولیم لیوی آئین پاکستان پارلیمانی بالادستی وفاقی نظام بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے. 117 روپے لیٹر ٹیکس لیوی جبری وصول کی جا رہی ہے. بدلے میں عوام کو کوئی مخصوص خدمت یا فائدہ بھی فراہم نہیں کیا جاتا. عوام کے معاشی استحصال سے نجات دلائی جائے. وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دے دیا. حکومتی قانون سازی کو غیر اسلامی قرار دے کر کالعدم کر دیا. 2022 کے ایکٹ کے خلاف درخواستیں منظور. قانون سازی میں ضابطہ فوجداری کا ایکٹ سے ڈیلیٹ سیکشن بحال کر دیا گیا.